بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم فلسطین جا کر جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اسرائیل کے مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں قرآن پاک، قرآن حکیم کے پاس کہ وہ ہمیں اس بات کے اوپر کیا رہنمائی فرما رہا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ النمل، سورۃ نمبر 27، آیت نمبر 62۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ وہ کون ہے جو بے بس کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرنے والا ہے، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت اس سے پہلے غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے اور انسانوں کے قبرستان کا منظر پیش کرے، عالم اسلام کو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں بیانات کی بجائے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسلامی دنیا ان مظلوم فلسطینیوں سے تعاون کرے۔ ان سے تعاون یہ ہے کہ ان کی جسمانی مالی مدد کرے، ان کے لیے خوب دعائیں مانگے اور اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے تاکہ دشمن کمزور ہو۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ہر ریاست کی قوت میں اس کی معیشت کا انتہائی اہم کردار ہے۔ معیشت کی زب و حالی تباہی سے ریاست کی حال گرگو ہوتی چلی جاتی ہے اور اختتام سے قربت اس کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ جب معیشت ہی کمزور ہوگی تو اس کے پاس تخریب کاری، دہشت گردی اور فساد کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ آئرلینڈ کی سینٹ میں فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی کارخانوں میں تیار ہونے والی مصنوعات کے بائیکاٹ کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اور پاکستان اسلامی ریاست ہونے کے ناطے ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں تمام بڑے بڑے تاجروں سے التماس کرتا ہوں، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں تھوڑا نہیں مکمل سوچیے اور ایک میٹنگ کریں، اس میں آپ لوگ تمام اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، دوسروں تک پہنچائے صدقہ جاریہ، تاکہ دوسرے لوگ، بڑے تجارت والے بڑے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم اپنا صدقہ جاریہ سمجھ کر اس میں حصہ ملائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔